بڑا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. کہ انسان کا مقصد اصلی یہی نصب العین ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز کو اس کے مقصد اصلی سے، اس کے نصب العین سے، اس کے مقصد سے ہٹا دیا جائے تو پھر وہ چیز بیکار ہو جایا کرتی ہے، ناکام ہو جایا کرتی ہے. یہ مائک ہمارے بولنے کے لیے، دوسروں تک یا دور تک آواز پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یوز کیا جاتا ہے. اگر اس کو اس کے کام کے علاوہ کسی اور کام میں یوز کیا جائے تو یہ کام نہیں دیتا. کس کام کا ہے بھائی؟ اس کے ذریعے آواز ہی تو پہنچائی جاتی ہے، اور وہ کسی طریقے، اگر اس کو اس کے کام سے ہٹا کر دوسرے کام میں لگایا جائے تو کیا یہ کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو ہمارا مقصد اصلی، جو ہمارا پیدا ہونے کا، دنیا میں آنے کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت و ریاضت کے لیے پیدا فرمایا. اور جب بندہ اللہ کی عبادت و ریاضت سے ہٹ جائے گا، اس کی بندگی سے ہٹ جائے گا، جو اپنا اس کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اس مقصد سے، اس اصلی ہدف سے، گول سے ہٹ جائے گا، پھر وہ انسان بیکار اور عبث ہو جائے گا. تو ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا، ہمیں اللہ نے مقصد سے پیدا کیا ہے. اور وہ مقصد یہ کہ اللہ کی عبادت و ریاضت کر کے اپنی زندگی کو سنواریں، اپنے اندر نکھار پیدا کریں، اور آپ زندگی کو، اپنا طرز عمل اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اغیار دیکھ کر آپ کی طرف راغب ہو جائیں، آپ کی طرف کھنچے ہوئے چلے آئیں. آپ اپنا ایسا طرز عمل بنائیں، طرز زندگی بنائیں، ایسا کردار اور ایسے اخلاق اپنائیں جس سے لوگ آپ سے انسپائر ہوں اور آپ کی طرف رجوع کریں، آپ کی طرف راغب ہوں. بعد ازاں آپ اتنے اچھے بن جائیں، اتنے بہتر بن جائیں کہ شاید کہ آپ لوگوں کی نظر میں برے لگنے لگیں، لیکن آپ اس رب کی نظر میں اچھے ہوں. اور وہ سب سے اچھی چیز ہے نیکیاں کرنا، برائیوں سے دور رہنا، اچھے اعمال کرنا، اپنی زندگی کو بہتر بنانا، دوسرے سے ہم کلام ہونا، دوسرے سے بات کرنا. تو کس طریقے سے بات کرنا؟ علم حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ہم میں سے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا اور اپنے چھوٹوں پر شفقت سے رحم کے ساتھ پیش نہیں آیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایسا طرز بنائے کہ ہم اپنے بڑوں کی تعظیم کریں، عزت کریں، اپنے چھوٹوں پر رحم کریں. یہ زندگی کا اصلی مقصد ہے. اور یہی نماز، روزے، عبادت ہمیں یہی سب ساری چیزیں سکھاتی ہیں. نماز کا اصلی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنا، اس کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارنا، بنانا، اور اس سنوارنے اور بنانے کو ہی ایک نیکی کا روپ دیا گیا کہ وہ صرف آپ کا سنورنا بننا یہ صرف آپ کے لیے زیب و زینت کا باعث نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کا اصلی مقصد بھی وہی ہے کہ اس کے ذریعے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور وہی آپ کے لیے، اگر میں یوں کہوں تو صدقہ جاریہ کا بھی معاملہ ہو جائے گا. کہ آپ نے اپنے اخلاق، اپنی زندگی سے، اپنے طرز عمل سے دوسرے لوگوں تک اخلاق، کردار، عمل، دوسری چیزیں پہنچائیں، اچھی باتیں پہنچائیں. پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ سلسلہ برقرار رہے گا. کیا آپ نے اپنی اولادوں تک پہنچائی، آپ کی اولادوں نے اپنی اولادوں تک پہنچائی، اور آپ کی اولادوں کے اولادوں نے دوسرے لوگوں تک، دوسرے عوام تک پہنچائی، تو پھر وہ صدقہ جاریہ کے ضمن میں آ جائے. پھر یہ نیکیاں آپ کے کام آئیں گی. زندگی کیا ہے؟ زندگی بس سانسوں کا رہنا اور سانسوں کا اٹھانا ہے. انسان کے ساتھ، جسم کے ساتھ جب تک روح کا تعلق ہے تب تک اس کی زندگی ہے. روح جدا تو اس کی زندگی ختم. یہ دنیا دارالامتحان ہے اور زندگی اس کی مدت ہے. اور زندگی کی مدت جو ہے، زندگی کی مدت کسی کو پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کب اجل آ جائے. کیا مطلب؟ یہ دنیا دارالامتحان ہے. اس میں امتحان کا پریپریشن کریں، امتحان کی تیاری کریں، ایگزام کی تیاری کریں، اور اس تیاری
کو کرتے 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 آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، پھر اس کا رزلٹ بعد میں ملے گا. کب ملے گا؟ اس کا حشر کے دن، جب حساب و کتاب روز جزا کے دن اس کا. یہ سفر جو آپ طے کر رہے ہیں کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. اور یہی ہماری سوچ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی جو چل رہی یہ سفر آخرت کی طرف ہونا چاہیے، اس کے لیے زیادہ اختیار کرنا چاہیے. کسی بھی چیز کے کرنے سے پہلے یا کہیں جانے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے آخرت کی طرف جانے کے لیے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے، اپنے محبوب سے دانے غیوب مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف لقاء کے لیے، ملاقات کے لیے آپ پر زیادہ راہ اختیار کریں. آپ اس قابل تو بنے کہ منہ دکھا سکیں، اور حضور کو جب منہ دکھانے کے قابل آپ بن جائیں گے تو حضور آپ کی شفاعت نہیں بھی کریں گے تب بھی شفاعت کروائیں گے، لیکن کم از کم یہ آر اور یہ شرف تو محسوس نہ ہو کہ رب کی جانب، رب کے سامنے حضور حاضر اور رب کے سامنے آئے اور اپنے محبوب کے سامنے جائیں تو شرم اور آر محسوس ہو کہ ہم کس منہ سے آئے اور کیا منہ لے کر آئے، کیا منہ دکھائیں گے. ویسے کام نہ کریں. ہمارے سامنے جنازے جاتے ہیں، ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں، سبق دے کر جاتے ہیں کہ وہ گئے ہیں تو آپ نے بھی جانا ہے، آپ نے یہی نہیں رہنا ہے، آپ نے بھی رخصت ہونا ہے. آپ کی زندگی بھی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اگر کچھ باقی رہے گا تو وہ رب کے ساتھ ہے. صرف رب باقی رہے گا، باقی ساری چیزیں چرند و فرشتے، مطلب دنیا کی کائنات کی ساری چیز اور دوسرے عالم کی ساری چیزیں سب فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، رب کی ذات باقی رہے گی. پھر غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا، گھمنڈ کس بات کا؟ لوگ زمینوں پر اکڑ کر چلتے ہیں، لوگوں کے سامنے تکبرانہ انداز اختیار کرتے ہیں. کس لیے؟ تھوڑی سی زندگی ہے مختصر سی، اس میں بھی تکبر، غرور کرنا، اپنے آپ کو بڑا دکھانا، کبر و ریا کو اپنے اندر سما لینا. یہ کہاں کی انصاف ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اپنے ساتھ سراسر ناانصافی ہے. آپ تو سمجھ رہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن یہ بہت غلط کام ہے. یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. تھوڑا سا مال آیا اس میں تکبر کرنے لگے، جبکہ مال تو فنا ہونے والا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے. دنیا کا مال جو ہے یہ بھی دھوکے کا سامان ہے. یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. پہلے کے زمانے میں لوگ مال کو اکٹھا کرنا یہ ناپسند سمجھ کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے کہ ہم مال کو اکٹھا کریں، ناپسند کرتے تھے. لیکن آج لوگ مال جمع کر رہے ہیں. آپ غور فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ انسان کو دو لوگوں پر رشک کرنا چاہیے. حسد کرنا، حسد وہ جلن والا نہیں، یا رشک مراد ہے، رشک کرنا چاہیے. ان میں سے پہلا شخص